جھوٹ، قتل، غیبت، شرک، اس طرح کے اور بھی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے گناہان کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر گناہ کبیرہ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے حقوق والدین کے بارے میں جانا اور والدین سے نیکی کرنے کے بارے میں جانا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ماں باپ کے حقوق۔ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب تک وہ زندہ ہے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر پوچھا ماں کا حق کیا ہے؟ فرمایا اگر صحراؤں میں ریت کے ذرات کے برابر اور بارش کے قطرات کے مقدار میں بھی اگر ماں کی خدمت سر انجام دی جائے تو پھر بھی شکم مادر میں ایک دن بھی رہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک جوان اور اس کی اپاہج ماں۔ روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں ہاتھ پیر سے معذور ہے، وہ اپنی جگہ سے خود ہل نہیں سکتی، میں اس کو پیٹھ پر بیٹھاتا ہوں، اس کے منہ میں نوالا دیتا ہوں، اس کی گندگی کو پاک و صاف کرتا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ تم اس کے پیٹ میں مدتوں رہے ہو، اس کے جسم سے تم کو کھانے اور پینے کی اشیاء فراہم ہوتی رہی، اس کے ہاتھ پیر مسلسل تمہاری حفاظت کے لیے استعمال ہوئے، ان زحمات کے باوجود یہ تمہاری درازی عمر کی تمنا کرتی رہی، لیکن تم ہو کے آرزو رکھتے ہو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تاکہ تم کو اس کی فکر سے آزادی مل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو اور اسی اثنا میں باپ نے تم کو بلایا تو نماز قطع نہ کرنا، لیکن ماں اگر تمہیں بلائے تو نماز چھوڑ دو۔ جی ہاں، ماں کی عظمت و عزت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، بہشت کی تلاش میں دور جانے کی ضرورت نہیں، بہشت ماؤں کے قدموں تلے موجود ہے۔ والدین مسلمان ہوں یا کافر، ان کے ساتھ نیکی کرو، والدین مومن و عبادت گزار ہوں یا کافر و خطا کار، بلا تفریق ان کے حق میں نیکی کرنا واجب ہے اور ان کا عاق ہونا حرام ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان کی 15ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر مگر ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا جو کہ شرع مطہر کی نظر میں پسندیدہ اور مقتضائے رحم و کرم ہو۔ سنی ماں باپ کے لیے دعا۔ معمر بن خلاد نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا اگر میرے ماں باپ حق کی پیروی کرنے والے اور شیعہ نہ ہو تو کیا پھر بھی ان کے حق میں دعا کرنا جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر وفات پا گئے ہوں تو ان کے حق میں دعا کرو، ان کے نام پر صدقہ دو، اور اگر زندہ ہوں تو ان کی دلجوئی کرو اور خوش رکھو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی بالرحمہ لا بالعقوق، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا مگر آپ۔ جناب جابر نے کہا کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے والدین حق کے مخالف ہیں، یعنی شیعہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے حق میں ایسی ہی نیکی کرو جیسے تم ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کرتے ہو۔ 3 چیزوں میں مومن و کافر برابر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاث لم يجد الله تعالى لأحد فيهن رخصة أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر والبر الوالدين برين كان أو فاجرين۔ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مستثنا قرار نہیں دیا۔ اول امانت کی واپسی اگرچہ مالک مومن ہو یا کافر۔ دوم ایفائے عہد کرنا، معاہدہ کرنے والا خواہ مومن ہو یا کافر۔ سوم والدین سے نیکی کرنا خواہ مومن ہو یا کافر۔
حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون کے نام ایک خط لکھا جس میں شریعت اسلامیہ کا ذکر تھا اور اس ضمن میں یہ مضمون بھی تحریر تھا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے اگرچہ دونوں مشرک بھی ہوں، البتہ والدین کی اطاعت واجب نہیں جبکہ خالق کی نافرمانی کا سبب بنے۔ زکریا بن ابراہیم کو صادق آل محمد کی نصیحت۔ ابراہیم کا بیٹا زکریا نصرانی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو اس نے عرض کی کہ میری ماں نصرانی و نابینا ہے، وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو اور اچھے طریقے سے پیش آؤ، مرنے پر اس کا جنازہ دوسروں کے حوالے نہ کرنا، بذات خود تجہیز و تکفین کا کام انجام دینا۔ اس جملے میں بعد ہونے والی دو پیشنگوئی کی طرف اشارہ فرمایا، ایک اس کی ماں کی وفات اور دوسرا اس کا مسلمان ہونا۔ زکریا جب واپس پہنچا تو والدہ کے ساتھ بہت ہمدردی و مہربانی سے پیش آنے لگا، یہاں تک کہ نوالے اس کے منہ میں رکھتا، کپڑے تبدیل کرتا، نہلاتا و دھلاتا تھا، مختصر یہ کہ ہر ممکن کام انجام دیتا تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا جس وقت تم نصرانی تھے اس قدر میری خدمت نہیں کرتے تھے، اب کیا وجہ ہے کہ دن رات میری خدمت کرتے ہو؟ زکریا نے جواب دیا، اے میری ماں، میرا ایک مولا ہے، وہ رسول خدا کا فرزند ہے، اس نے مجھے اس طرح تیری خدمت انجام دینے کی نصیحت کی ہے۔ ماں نے پوچھا کیا وہ پیغمبر ہے؟ زکریا نے کہا نہیں بلکہ وہ فرزند پیغمبر ہے۔ ماں نے کہا اے بیٹا ایسا شخص پیغمبر ہونا چاہیے کیونکہ ایسی نصیحتیں اور احکامات انبیاء کرام ہی دیتے ہیں۔ زکریا نے کہا پیغمبر اسلام حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، وہ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن مجھے نصیحت کرنے والے فرزند رسول خدا ہیں۔ اس کی ماں بے ساختہ کہہ اٹھی کہ اے بیٹا یہ دین اسلام تمام ادیان سے بہتر ہے، جیسے تو اپنایا ہے وہ مجھے بھی تعلیم دے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ پس زکریا نے اسے شہادتین اور تمام عقائد حقہ کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اس عورت نے نماز ظہرین و مغربین ادا کی۔ اسی شب اس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا جو کچھ تم نے مجھے تعلیم دی تھی اس کی دوبارہ تکرار کرو۔ زکریا نے تکرار شروع کی، وہ عورت سنتی رہی اور اسی حالت میں رحلت کر گئی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى